ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو جنت میں جانے کے طریقے تعلیم فرمائے، جہنم سے بچنے کی احکامات ارشاد فرمائے، کون سی باتوں پر عمل کر کے جنت میں پہنچو گے اور کون سے احکامات پر عمل کر کے جہنم سے بچو گے، اور بار بار جنت کے تذکرے فرمائے، جہنم کے تذکرے فرمائے، جنت کی نعمتیں بتائیں، جہنم کے عذاب سنائے، بار بار یہ تذکرے فرمائے تاکہ ایک مومن ہر وقت آخرت کی فکر میں رہے، ایک ایمان والے کو ہر وقت آخرت کا دھیان رہے، آخرت کے بارے میں غفلت طاری نہ ہو، کسی پل غافل نہ ہو آخرت سے، ہر لمحے وہ یہ سمجھے کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، مجھے تو آخرت کی طرف جانا ہے، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ دنیا فانی مقام ہے، یہاں سے کوچ کرنا ہے، اس لیے بار بار جنت دوزخ کے تذکرے فرمائے۔ یہاں ان آیات مبارکہ میں بھی ایک عجیب منظر بیان ہو رہا ہے، عجیب پیرائے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جنت اور دوزخ کے تذکرے قرآن کریم میں بار بار بیان فرمائے، ہر جگہ اسلوب بدلا، انداز بدلا، بیان بدلا کہ کسی طرح یہ بات ایمان والوں کے دل میں بیٹھ جائے، رسوخ کر جائے، انداز بدل بدل کے
اسلوب بدل بدل کے، تاکہ دل میں بات اتر جائے، کوئی ایک پہلو ایسا ہو کہ جو پہلو اثر انداز ہو جائے۔ اس لیے بار بار اسلوب بدلے، بیان بدلے، انداز بدلے۔ یہاں بھی ایک عجیب پیرائے میں جنت اور دوزخ کا تذکرہ بیان فرمایا۔ پہلے جنت والوں کے کچھ تذکرے ہوئے، دوزخ والوں کے تذکرے ہوئے، ان کے آپس میں مکالمات بیان ہوئے کہ جنت والے دوزخ والوں سے کیا بات کریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہ تحقیق ہم نے پا لیا وہ جو ہم سے ہمارے رب نے وعدے کیے تھے، ٹھیک ٹھیک اور سچے سچے، وہ ہم نے ٹھیک ٹھیک پا لیے۔ حقیقت پر مبنی وہ ساری باتیں تھیں جو اللہ نے ہم سے دنیا میں وعدے فرمائے تھے کہ یہ نعمتیں ملیں گی، یہ نعمتیں ملیں گی۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی وہ پا لیا جو جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ٹھیک اور سچ سچ اچھی طرح پا لیا؟ جو عذابات کے وعدے کیے تھے کہ نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، یہ تکلیف ہوگی، تو کیا یہ تمہیں بھی ملی ہیں تکلیفیں کہ نہیں؟ ہمیں تو راحتیں اور انعامات مل گئے۔ تو اہل جہنم کہیں گے نعم، ہاں ہاں بھائی ہمیں وہ عذاب مل گئے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا لعنت اللہ علی الظالم، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے احکامات کو دنیا میں جو پامال کرتے تھے ان پر اللہ کی لعنت ہو، یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ کون لوگ تھے یہ؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکتے تھے۔ یہ کہتے تھے ارے بھئی یہ کیا تم ان چکروں میں پڑ گئے، کیا مولوی بن گئے، کیا ایسے کاموں میں لگ گئے، ارے ابھی یہ عمر ہے تمہاری دین پر عمل کرنے کی، ارے یہ ایسی باتیں ہیں، سب بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ دین سے روکنے کے لیے کبھی استہزاء کا انداز، کبھی جبر کا انداز، کبھی کون سا انداز۔ یہ ہیں ظالم لوگ جو مختلف انداز سے دین سے روکتے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا، دین کے احکام پر کو پورا کرنا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں مختلف پیرائے سے، مختلف انداز سے، مختلف زاویوں سے کہ آدمی عمل سے بچ جائے۔ آج بھی ساری دنیا کا باطل اسی میں لگا ہوا ہے کہ یہ مسجد سے ان کا تعلق ٹوٹ جائے، مسلمانوں کا مدارس سے ٹوٹ جائے، علماء سے ٹوٹ جائے، تاکہ یہ لوگ ہمارے قابو میں مکمل طور پر آ جائیں۔ انہیں یہ کوئی بتانے والا نہ ہو کہ دیکھو آخرت کو یاد کرو، مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کرو، کوئی ان کو یہ بتانے والا نہ ہو، بس یہ مست اور مگن ہو جائیں ہمارے چال کے اندر۔ اللہ بچائے جو ان کے چال میں آتے ہیں، دیکھ لیجئے آخرت کی پرواہ نہیں ہے، قبر کی فکر نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی ان کے وہاں تذکرہ ہی نہیں، لگے ہوئے موبائل میں تو موبائل میں لگے ہوئے ہیں، گھومنے پھرنے میں لگے ہوئے ہیں، تفریحات میں لگے ہوئے ہیں، ناچ گانوں میں لگے ہوئے ہیں، رنگ رلیوں میں لگے ہوئے ہیں، ایکشن فیشن میں لگے ہوئے، آخرت کے تذکرے ہی نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے سو رہے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ اللہ کی طرف انابت ہے، نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے، نہ جائز کی پہچان ہے، نہ ناجائز کی پہچان ہے، کچھ نہیں۔ وہ صبح اٹھے، دکان چلے گئے، اپنے دفتر چلے گئے، وہاں جیسے چاہے وقت گزار لیا، شام کو گھر آ گئے، کھایا پیا، گھوما پھرا، اور بس آخرت کی کوئی تذکرہ نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی بات نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کو اس رخ پر کون لایا؟ یہ ظالم لائے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ان کو اس طرح دنیا کے ان دھندوں میں ایسا پھنسایا کہ آخرت ہی اوجھل ہو گئی ان کے سامنے۔ حتیٰ کہ یہ جو ظالم ہیں، یہ جو باطل والے ہیں، یہ مسلمانوں کے تو ویسے ہی دشمن ہیں، یہ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں
وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی زندگی قابل رحم ہے، قابل رحم۔ یہ بیچارے صبح اٹھتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، گھر میں نہ کوئی ان کو روٹی پکا کے دینے والا ہے، نہ ان کے کپڑے دھونے والا ہے، اور ان کے جیب میں کوئی پیسہ کو پائے کوئی نہیں، کوئی ڈالر نہیں، کوئی پینی نہیں، کچھ نہیں، کارڈ رکھا ہوا ہے، بس وہ بینک میں سارے پیسے ہیں، تنخواہ بھی بینک میں آتی ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اور جب ہفتے کا آخری دن ہوتا ہے، بس یہ سارے اپنے رنگ رلیوں میں ان کے سارے پیسے برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ پیر کے دن سے محنت شروع کرتے ہیں، جمعہ تک صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں، جو پیسے جمع ہوتے ہیں اکاؤنٹ میں وہ پھر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی رات میں برباد ہو جاتے ہیں ناچ گانوں میں۔ یعنی اس طرح ان کو لگا دیا کاموں میں کہ اب ان کو دوسری کوئی فکر ہی نہیں بیچاروں کو، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کی اونچائی پر پہنچے ہوئے ہیں، ترقی یافتہ ہیں۔ یہ ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، احکامات شریعت پر عمل نہیں کرنے دیتے، ایسے لوگوں کے پاس جانے ہی نہیں دیتے جو شریعت پر عمل کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے ان چکروں میں کیا پڑتے ہو بھائی، ارے یہ تو تفرقہ بازی ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے، ان چکروں میں نہ پڑو بھائی۔ ارے بھائی یہ کوئی کیا کہتا ہے ایسے نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے ایسے نماز پڑھو، بھائی ان کو چھوڑو، یہ اسی چکروں میں پڑے رہتے ہیں، بس اپنی زندگی گزارو بھائی، خدمت خلق کرو، انسانیت کی خدمت کرو، بس یہ سب کچھ ہے۔ عجیب قسم کی باتیں، عجیب قسم کے نعرے یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہی احکامات شریعت کو پامال کیے جاتے ہیں۔ ہماری تشکیل ہوئی تھر میں ایک نوجوان ملا، انہوں نے کہا کہ مجھے تم لوگوں سے نفرت تھی آج سے آدھے گھنٹے پہلے تک، تم لوگوں کو دیکھ کر، دینداروں کو دیکھ کر مجھے ایک نفرت اٹھتی تھی۔ اور ہمارے ساتھی جب اس کے پاس گشت کے لیے گئے تو کہنے لگا اللہ کو راضی کرنا چاہیے، بس خدمت خلق کرنی چاہیے، اور یہ کیا تم لوگ نکل جاتے ہو گھروں کو چھوڑ کے، اور یہ کوئی دینداری نہیں ہے، اور یہ بس ایسی بناوٹی باتیں ہیں۔ تو ہمارے ساتھی نے اس کو سمجھایا کہ بھئی اللہ کو راضی کرنا چاہیے، تو نے بہت پیاری بات کہی، مگر یہ تو بتاؤ کہ اللہ راضی کون سے راستے سے ہوں، کون سے طریقے سے اللہ راضی ہو جائیں گے، یہ بھی ہمیں سمجھا دو، ہم یہی سمجھنے کے لیے تو گھر چھوڑ کر آئے ہیں۔ اچھا ہے تمہارے جیسا نوجوان ہمیں صحیح گائیڈ کر دے تو ہم صحیح لائن پہ آ جائیں۔ جب اس نے اتنی نرم باتیں سنی اپنی سخت باتوں کے جواب میں تو ٹھنڈا پڑ گیا، کہنے لگا کہ آپ کا یہ سوال کہ اللہ کون سے راستے سے راضی ہوگا، اس نے تو مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے تو آج تک بس یہ کمیونسٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، اور یہ مجھے یہی نعرہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، مگر یہ سوال ذہن میں ڈالتے نہیں کہ اللہ راضی کون سے راستے سے ہوں۔ تم نے یہ سوال کر کے میری ایک حس کو بیدار کیا، اور آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مولوی سارے ایسے ہی ہیں۔ اور پھر مسجد آیا، نہا دھو کے، کپڑے بدل کے، خوشبو لگا کے، کہنے لگا برسوں کے بعد میں مسجد میں آیا ہوں، اور برسوں بعد میں نے نماز پڑھی، اور میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے کہ آج تک کی زندگی جو غفلت میں گزری ہے اللہ معاف فرما۔ تو ایسے کتنے نوجوان ہیں، یہ لوگ یہ ظالم ہیں جو ان کو اللہ کے راستے سے روکے ہوئے، نہ مسجد کی طرف آنے دیتے ہیں، نہ دینداری کی طرف آنے دیتے ہیں، نہ دینداروں کے پاس آنے دیتے ہیں، بس مختلف نعرے دے دیے، مختلف باتیں دے دیں۔ تو میڈیا پر آج اسی قسم کی باتیں جس سے آدمی عمل سے دور ہو جائے، ان اعمال کو اختیار ہی نہ کرے جن اعمال کے اختیار کرنے سے آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ کا مقرب بنتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جنت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، جہنم سے بچنے لگتا ہے، اس کے قریب ہی نہیں آنے دیتے۔ تو آج بھی باطل والوں نے ہر طرف سے جال پھیلایا ہے کہ یہ مسلمان کسی بھی طرح اللہ کے دین کے قریب ہی نہ آئیں، وہ جو قریب آ چکے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ اس لیے دین کی باتوں میں شوشے، دین کی باتوں میں اعتراضات، اور پھر اختلافات کو ظاہر کرنا کہ دیکھو یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ان کے اندر تفرقہ بازی ہے، یہ اختلاف کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں، کسی کو کافر کہتے ہیں، کسی کو مسلمان کہتے ہیں، جس کو چاہا کافر کہہ دیا، جس کو چاہا مسلمان بنا دیا، ان میں ایسی باتیں ہیں۔
تو آدمی جو خالی ذہن ہوتا ہے کہتا ہے یار یہ تو بات صحیح ہے، اور پھر وہ قریب آنے سے ڈرتا ہے کہ ارے ان کے قریب ہی نہ جاؤ، پتہ نہیں یہ کن تفرقہ بازی میں ہمیں ڈال دیں گے۔ ارے بھائی تفرقہ بازی اور چیز ہے، شریعت کی باتیں اور چیز ہیں۔ دیکھیے یہ جو تفرقہ بازی کا الزام لگایا جاتا ہے علماء حقہ پر، یہ الزام تو امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے لگایا تھا کہ نعوذ باللہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ باپ بیٹے کو جدا کر دیتے ہیں، یہ تفرقہ بازی کر رہے ہیں، اپنی قوم میں اختلاف ڈال دیا، کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی مشرک رہ گیا، آپس میں لڑ پڑے یہ باپ بیٹے، اور جو ہے بھائی بہن، کوئی کہاں، کوئی ایک بھائی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا اور ایک مشرک ہے، یہ آپس میں تفرقہ ہو گیا ہے، یہ تو انہوں نے آ کے تفرقہ ڈالا ہے۔ یہ الزام تو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ باطل کی ایک چال ہے تاکہ اس الزام کے ذریعے وہ دین کی طرف آنے ہی نہ دے۔ بھائی جب حق اور باطل سامنے آئے گا اور حق والے جدا ہوں گے تو تفرقہ تو ہوگا، تفریق تو ہوگی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میں پہلا ہی لفظ تفریق ہے، لا الہ، تفریق کی گئی کہ یہ حق والے یہ باطل والے، یہ اللہ کو ماننے والے یہ نہ ماننے والے، یہ شریعت پہ چلنے والے یہ نہ چلنے والے، تفریق تو ہے۔ مگر اس کو اب یہ لوگ جو باطل پر چلا رہے ہیں یہ کون سے تفریق سے بچے ہوئے؟ ان میں بھی ہر ایک اپنی طرف بلاتا ہے، کہتا ہے میں صحیح ہوں، کہتا ہے میں صحیح ہوں، کہ میری رائے صحیح ہے، کہتا ہے میری رائے صحیح ہے۔ ایک پارٹی کہتی ہے میرا منشور صحیح ہے، دوسری پارٹی کہتی ہے میرا منشور صحیح ہے، تو یہ تفرقہ نہیں ہے، یہ تفریق نہیں ہے، یہ تفرقہ نظر نہیں آتا۔ ایک سیاسی پارٹی کے اپنا منشور ہے، دوسری سیاسی پارٹی کا اپنا منشور ہے، کہتے یہ تفرقہ بازی، یہ تفرقہ بازی۔ ملک ایک ہی ہے، آئین ایک ہی ہے اس ملک کا، پھر پارٹیوں کے منشور جدا ہیں تو یہ تفریق کیوں ہے؟ اس کو تفرقہ نظر، یہ تفرقہ بازی نہیں ہے۔ اور دین کے اندر جب حق اور باطل کی پہچان کرائی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تفرقہ بازی، وہ کہتے ہیں یہ تفریق سکھاتے ہیں۔ تو یہ سب الذین یصدون عن سبیل اللہ کے اندر آتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں، مختلف نعرے دے کر، مختلف پرکشش باتیں بتا کر کہ بھئی ان باتوں میں الجھا کر آدمی کو دین سے روک دو۔ اب آدمی مسجد کے قریب جانے سے ڈرتا ہے، ارے بھائی اب گھر میں نماز پڑھ لو بھائی کافی ہے، اب اپنی نماز پڑھ لو، اپنے روزے رکھ لو بس کافی ہے۔ بھائی پورے دین پر عمل کرنا ہے، یہ ادخلوا فی السلم کافہ کا حکم ہے، خالی نماز روزے پورے کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھ ان کے بہت سے ساتھی، بہت سے رفقا وہ بھی مسلمان ہو گئے، پہلے یہودی تھے اب مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کے مذہب میں اونٹ کا گوشت منع تھا کھانا، تو انہوں نے سوچا کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کھاؤ تو بھی ٹھیک ہے، نہ کھاؤ تو بھی ٹھیک ہے۔ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا مباح ہے اور یہودیت میں گوشت کھانا حرام ہے، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ چلو اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے اب اپنے، تاکہ اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا، اس کا حکم بھی ایک پورا ہو جائے گا۔ بظاہر تو بات کتنی اچھی تھی کہ ٹھیک ہے یہودیت میں حرام تھا اور یہاں مباح ہے، تو ٹھیک ہے مباح پر عمل کرنا کوئی ضروری تو ہوتا نہیں، مگر اس پر آیتیں نازل ہوئیں کہ نہیں بھائی جب یہودیت کو چھوڑا ہے تو بالکلیہ چھوڑنا پڑے گا، پورا اسلام پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب اسلام میں چونکہ جائز ہے تو اسے کھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم نے یہودیت کو مکمل چھوڑ دیا اور اس کی تم نے مخالفت کی۔ یہ نہیں کہ کچھ اس پر عمل کر لیا، کچھ اس پر عمل کر لیا، بین راستہ چلتے رہے، نہیں، پورا اسلام میں داخل ہونا ہے، دین کے سارے احکام پر مکمل عمل کرنا ہے اور صحیح طریقے سے کرنا ہے، صحیح جذبے سے کرنا ہے۔ قرآن آ گیا، حالانکہ بات بظاہر صحیح تھی ان کی، مگر فرمایا نہیں، اسلام میں پورے داخل ہونا ہے، اس لیے پورے دین پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نماز روزے پر عمل کر لیا، بس ٹھیک ہے بھائی اپنے نماز روزے پر عمل کرو، باقی کسی کی بھی نہیں سنو،
سنو سب کی کرو من کی، نہیں بھائی کرو شریعت کی، من کی نہیں، من تو پتہ نہیں کہاں لے جائے گا۔ یہ ایک شوشہ چھوڑا کہ بھئی کہ سنو سب کی کرو من کی، تو من تو نفس ہے، اور نفس تو پتہ نہیں شیطان نے بھی تو من ہی کی مانی تھی۔ شیطان نے کس کی مانی تھی؟ شیطان کو حکم آیا سجدہ کرو، اس نے بھی سنی سب کی، کری من کی، کری من کی تو کہاں چلا گیا، کیسا مردود ہوا۔ یہ تھوڑی کہ کرنی من کی ہے، کرنی شریعت کی ہے، جو شریعت کہے گی ہم وہ مانیں گے، جو شریعت کی بات کہے گا اس کی اطاعت کریں گے، جو احکامات شریعت پر عمل پیرا ہوگا اس کو دیکھیں گے، اس کی زندگی سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، اس کی باتیں شریعت کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے اس کی مانیں گے۔ اور اس کی ماننا کوئی اس کو ماننا نہیں ہے، وہ شریعت کو ماننا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور دین میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، دین میں ایسی باتیں ڈھونڈتے ہیں جو کمی کی باتیں ان کو نظر آتی ہیں، کمی ہوتی نہیں ہیں، ان کی اپنی ناقص عقل کی وجہ سے اس میں کمی نظر آتی ہے، تو پھر وہ اس کو اچھالتے ہیں کہ دیکھو یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، کہ دین میں کمی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات دین میں بڑی لچک ہے، بڑی رعایتیں ہیں، بڑی آسانیاں ہیں، الدین یسر، دین میں بڑی سہولتیں ہیں۔ اب وہ ان کو دیکھ کر یوں سمجھتا ہے کہ یہ تو دین میں کمی ہے، یہ تو دین میں کوتاہی ہے، اپنی ناقص عقل کی وجہ سے، تو ٹیڑھ پن تلاش کرتا ہے۔ تو دین میں ٹیڑھ پن ہے نہیں، مگر اس کو اپنی ناقص عقل کی وجہ سے ٹیڑھا پن نظر آتا ہے۔ جیسے ایک بھینگا آدمی ہو، اس کو ہر چیز دو نظر آئے گی، تو چیز دو نہیں ہے تو ایک، مگر اس کا بھینگا پن ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کی آنکھوں کی خرابی ہے، چیز تو ایک ہی ہے، اسے دو جو نظر آ رہی ہیں آنکھوں کی بھینگا پن کی وجہ سے۔ ایسے ہی اس کو جو دین میں کجی نظر آ رہی ہے، اس کی اپنی عقل کی خطور کی وجہ سے، عقل میں کمی کی وجہ سے، ورنہ دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ دین میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ کافرون، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا احساس ہی نہیں کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کی کوئی احساس ہی نہیں، اس کا کوئی دھیان ہی نہیں کہ کل حاضری ہوگی، کل پیشی ہوگی۔ جتنے اکابر گزرے، جتنے اولیاء اللہ گزرے، سب آخرت میں جواب دہی کے خوف سے ڈرتے رہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ہم اب عبادتوں کے باوجود ڈرتے رہتے تھے، ہماری عبادتیں اللہ کے دربار کے لائق نہیں۔ اور یہ جو ظالم ہوتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہم بالآخرۃ کافرون، یہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اعلان کرنے والا جب یہ اعلان کر دے گا تو وبینہما حجاب، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے، اس طرف جہنم، اس طرف جہنم، اس طرف جنت، اس طرف جہنم، بیچ میں دیوار ہے، آڑ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں، آڑ دیوار۔ اور اسی سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیچ کا مقام ہے اس کو اعراف کہتے ہیں، اعراف۔ اعراف اسی سے عرف ہے، یعنی جو چیز بالکل ظاہر ہو، نظر آ جاتی ہو، پہچان میں آ جاتی ہو، اس کو عرف کہتے ہیں کہ عرف میں یہ چیز ہے۔ بھئی ہمارے معاشرے میں یہ بات عرف میں رائج ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں، اس طرح معاملہ کرتے ہیں، ہمارا عرف یہ ہے۔ دیکھیے پٹھانوں کا عرف کیا ہے کہ وہاں پگڑی ہوگی، ٹوپی ہوگی، داڑھی ہوگی، کہتے ہیں یہ پٹھانوں کا عرف ہے۔ سندھیوں کا عرف کیا ہے؟ ان کی اپنی سندھی پہ ٹوپی ہے، ان کی اجرک ہے، یہ ان کا عرف ہے، ان کی پہچان ہے۔ تو اعراف ایک مقام ہے جو پہچان میں آ جائے گا، جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں۔ یہاں کون لوگ رہیں گے؟ یہاں وہ لوگ رہیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، حسنات اور سیئات برابر ہوں گی۔ تو فرمایا کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اعراف پر ایسے لوگ ہوں گے جو پہچانیں گے ہر ایک کو ان کی علامات سے۔ یعنی یہ جو اعراف میں رہنے والے لوگ ہوں گے وہ جنت والوں کو بھی دیکھیں گے، جہنم والوں کو بھی دیکھیں گے۔ جنت والوں کو بھی پہچان لیں گے کہ یہ جنت والے ہیں، اور جہنم والوں کو بھی پہچان لیں گے کہ یہ جہنم والے۔ کیسے پہچان لیں گے؟ بِسِیمَاهُمْ، نشانیوں سے۔
کیا نشانی ہوگی؟ اہل جنت کے چہرے کیا ہوں گے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے چہرے بارونق ہوں گے، پر نور ہوں گے، روشن چمکدار ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ تو چہرے سے پتہ چلے گا کہ جنتی ہے، اہل احراف پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہے۔ اور وجوہ یومئذ اور دوسرے ایسے بھی چہرے ہوں گے، علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، کہ خاک آلود ہوں گے، سیاہ ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی، وہ پہچان میں آ جائیں گے یہ جہنمی ہے۔ تو جہنمیوں کو بھی پہچان لیں گے علامات سے، اور جنت والوں کو بھی پہچان لیں گے علامات سے، پھر ان سے باتیں کریں گے۔ آراف والے جنت والوں سے بھی گفتگو کریں گے، جہنم والوں سے بھی گفتگو کریں گے۔ اس میں کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔